السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو ہم یہ کتاب ہے صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے، تو محترم حضرات، آج ہم آپ کو اس کتاب کا پیج نمبر 13 اور 14 یعنی اسلامی ویڈیو پارٹ نمبر 4 یعنی کہ پارٹ نمبر 4 یہ آج ہم بنا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل ولیم اسمارٹ لائف کو سبسکرائب کیجیے اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے سبھی دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسلامی ویڈیو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، قابل اور حابیل۔ قابل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ قابل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ زمین پر یہ پہلی موت تھی اور اس بارے میں ابھی تک آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا، اس لیے قابل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ دیکھ کر قابل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہیں سے دفن کرنے کا طریقہ چلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل کے متعلق فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل کیا جائے گا تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کو ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی بھی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ بعد میں اس گناہ کے کرنے والے کو وبال اس کے سر نہ آئے۔ اب اللہ کی قدرت۔ سورج اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک زبردست مخلوق ہے۔ اس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اسے اپنی قدرت سے مشرق کی بجائے مغرب سے نکالے گا۔ اس کی لمبائی چوڑائی لاکھوں میل ہے اور وزن کے اعتبار سے زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اتنے وزنی اور بڑے سورج کو مقرر نظام کے تحت چلانا، کروڑوں میل کی دوری سے پوری دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرنا اللہ تعالی کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ اب ایک سنت کے بارے میں، وضو میں کانوں کا مسح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا، اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی، اس طریقے پر کہ کانوں کے اندرونی حصے کا شہادت کی انگلیوں سے مسح فرمایا اور باہر کے حصے کا دونوں انگوٹھوں سے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، عاشورہ کے روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب دنیا کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ آخرت کے بارے میں، پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ اب طب نبوی سے علاج، دبلے پن کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگی، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کا کھانا شروع کیا تو میں معتدل یعنی جسم والی ہو گئی، دبلا پن دور ہو گیا۔ اب قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے حالات ہونے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو محترم بزرگ و دوستو، عزیز ساتھیو، یہ تھا ہمارا آج کا 5 منٹ کا مدرسہ۔ اس کے بعد اب ہم آپ کو اپنی کمپنی کی دوائیوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو،
ہماری ولیم اسمارٹ لائف پرائیویٹ لمیٹیڈ کی دوائیاں ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جوش جمال، جوش جمال کیپسول ہے، یہ ہینڈ ٹو ہینڈ پاور کے لیے ہے، یہ بہت زبردست پاورفل ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو ایک بار ضرور استعمال کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو سبھی کمپنی یہی دعویٰ کرتی ہیں کہ بھئی ہمارا مال اچھا اور ہمارا مال اچھا، تو بھئی ہم اس بات کو نہیں کہتے ہیں، بس ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ پہلے استعمال کرو پھر وشواس کرو۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری کمپنی کے پروڈکٹ استعمال کر کے دیکھیں، اگر آپ کو اچھے لگے تو آپ اور کو بھی استعمال کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوست؟ تو ہماری کمپنی کا جوش جمال پاؤڈر ہے، جوش جمال معجون ہیں اور جوش جمال کیپسول ہے۔ یہ تین پروڈکٹ آپ کو قریب سبھی میڈیکل اسٹور پر اپلبدھ ہیں۔ اگر کسی ساتھی کو کسی میڈیکل اسٹور پر یہ نہ مل سکے تو وہ ہماری کمپنی کے فون نمبر پر سمپرک کر کے ہم سے منگا سکتے ہیں۔ یہ پروڈکٹ ہم آل انڈیا فری ہوم ڈیلیوری دیتے ہیں، آپ سے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا کوریئر کا یا ڈاک خانے کا یا وی پی کا، ٹھیک ہے؟ پھر جو بھی اس کی MRP ہے ہم اسی MRP کے تحت آپ تک پہنچائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آپ کو کیسی لگی اس بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیے، اور آپ کس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں اسلامک ویڈیو میں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی طرح سے بنانے کی۔ ان میں جو بھی کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو فرینڈ اس کو معاف کیجیے گا، اور آئندہ کے لیے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اور اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں لا سکوں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے عزیزوں میں اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور پھر اگر آپ اس میں کوئی اور چینجنگ چاہتے ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہو۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔